کلمہ حق بلند کرنے کا زیادہ بڑا حکم ہے ظالم حکمران کے خلاف. میری شروع سے پچھلے 8-9 سالوں سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. میں پاکستان کے نظام کو شروع سے اس کو کبھی نہیں مانتا. میں ڈیموکریسی کو نہیں مانتا ہوں تو یہ میں رورت لال کمیٹی کو مانوں گا. پر جن کا آپ کا نظام ہی 2 نمبر. جو انسانی نفس ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے. شیطان صرف بہکاتا ہے. واقعے کا ہونے کی گواہی ہوتی ہے. پاکستان کی جو رورت لال کمیٹی نے یہ واقعے کے نہ ہونے کی گواہیاں دیتی کہ چاند نہیں نظر آ. اسلام میں صرف اللہ ایک ہے, باقی سب چیزیں منفرد مختلف ہو سکتی ہیں. پوری دنیا کے اگینسٹ صرف پاکستان وہ بھی پنجاب جاتا ہے. جہاں دیسی گیا نا وہاں 2 نمبری آئی ہے. کہ کہاں پہ چاند نظر آئے تو کہاں پہ عید ہونی چاہیے. کیا ایک ہی ملک میں ایسا پاسبل ہے کہ ایک جگہ پہ چاند نظر آئے اور دوسری کا نہ آئے؟ اب عمران خان نظر بند کر دیں یہاں. شیطان کے ساتھ مثال دے رہا ہوں دونوں کی کہ جس کو نماز میں خیال آ رہے ہیں اس کی نماز جو ہے نا بہترین ہے. ابلیس کا بھی ایک سسٹم ہے, یاد رکھیے. رحمان کا بھی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ہے, جس کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ جن کی قسمتوں میں زنا اور یہ گناہ لکھے ہوتے ہیں وہ کیا مخلوق ہے اور ایسا ہونا کیا ہے. بے بسی پہ بے بسی آئے گی. بچے ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی تو ہر طرف سے جکڑا جائے گا. کے پی کے میں نے چاند دیکھا تھا. اچھا جی. اور میں سفر میں تھا اور میں باقاعدہ مبارکبادیں دی ہیں سب کو, اور یہاں آیا تو رورت لال کو نظر نہیں آیا. میرے ساتھ خود واقع ہوا ہے نا. نواز شریف تو بریلوی ازم کا غوث اعظم نہیں ہے نا. اتنی بڑی حدیثیں ہیں نا عید والے دن روزہ رکھنے کی, میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کیا لیول اچیو کرتے ہیں ہم آگے. میرا تو جب گواہی آ جاتی ہے تو مجھے تو اس دن روزہ رکھنا پڑتا ہے, اور جب گواہی آ جاتی ہے کہ عید ہے تو اس دن تو میں عید کرتا ہوں, چاہے پنجاب میں میرے گلی محلے میں عید روزہ رکھ رہے ہوں. کسی بھی پی ٹی آئی والے سے کہیں, خان صاحب سے پوچھیں یہ حدیث سنی ہوئی ہے آپ نے روزے والی. آپ سوچ سکتے ہیں نواز شریف کے خاندان کو بھی کسی کو پتا ہو یہ حدیث میں کیا سنا رہا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نظام بھی ٹھیک ہے اور کوئی اور نظام بھی ٹھیک ہے. آپ کو پھر رب بھی نہیں سمجھ آیا, اور رب نہیں سمجھ آیا تو پھر اسلام بھی نہیں سمجھ آئے گا. السلام علیکم جی. ہماری رمضان کی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے. رمضان سے پہلے بھی ہمارے پاس تشریف لائے تھے, ابھی رمضان میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساحل ادیم. تو ان کے ساتھ ہم کوئی رمضان, روزے, تراویح, ان چیزوں کا سائیکولوجیکل کیا افیکٹ ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی مسلمان کیوں رمضان کے شروع میں بہت زیادہ جذباتی ہوں اور آہستہ آہستہ بالکل سلو ہو جاتے ہیں, اور جب بالکل آخر آتا ہے جب زیادہ عبادت کرنی چاہیے تو ہم نارملی ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں. ساحل بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می سر. یہی میرا سوال ہے پہلا کہ ہم سیزنل مسلمان ہیں. رمضان آتا ہے تو ہم بہت, آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں فجر میں تراویح میں بڑا رش, پہلے دوسرے تیسرے دن آہستہ آہستہ ڈاؤن. سائیکولوجیکلی اس کا کیا تعلق ہے اس رمضان کے مہینہ آنے کا انسانی دماغ یا نفسیات کے ساتھ؟ کیا لینا گروپ سائیکالوجی ہے. تو ہم کوئی بھی رمضان از مور آف اے کلچرل, ہم اس کو کلچرل سائیکالوجی کے اندر اس کے اندر بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو 2-3 نسلوں بعد یہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم رمضان کے زیادہ تر معاملات صرف ہرڈ سائیکالوجی میں دے رہے ہیں. جمعے کی نماز میں سارا پاکستان مسجد میں پہنچتا ہے نا. جی جی. تو جمعہ پڑھنے تو نہیں جاتا نا. وی آل نو جمعہ پڑھنے کے جو 2 بیسک فرائض ہیں وہ تو کوئی نہیں پورے کرتا. اور وہ کیا ہیں, جس نے خطبہ نہیں سنا اس نے جمعہ نہیں پڑھا. تو خطبہ ختم ہونے لگتا ہے تو سب پہنچ جاتے ہیں کہ کیا. تو وہ بیسکلی گروپ کو میمک کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور گروپ جو زیادہ تر گروپ کرتا ہے وہ بہت ضروری کام ہو جاتا ہے ہمارے لیے کرنا. اور اب اللہ رسول کا نام لگ گیا ہے تو پھر تو کریٹیکل ہو جاتا ہے. تو رمضان از اے ویری ٹف تھراپی فار اے مسلم. تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرتے ہوئے لٹرلی ایسے ہی کہا کہ جیسے کہ شروع سے میں فرض کرتا آیا ہوں. جی جی بالکل. پچھلی امتوں پہ جیسے فرض ہوئے تھے. سو اٹس پارٹ آف اے سسٹم. اور وہ سسٹم صرف نفسیاتی نہیں ہے, صرف فزیولوجیکل نہیں ہے ہماری. اس کے جو اس رمضان کی جو اسپریچول پلیسمنٹ ہے اسلام میں وہ بہت پیوٹل ہے, کیونکہ وہ آپ کو وہ سینس کریٹ کر, وہ اسکل کریٹ کر کے دے. نا سینس کسی کو سمجھ نہیں آئے گا, اصل میں سینس ہی اسکل نہیں ہے, مگر ایک انٹلیکچوئل ایکیومن دیتی ہے مسلمان کو کہ وہ دنیا سے نا اپنے آپ کو پرپز الائنمنٹ توڑ دے. اور وہ پرپز الائنمنٹ دنیا کا جتنی مرضی سائنس لگا لیں, اینڈ میں وہی آتی ہے کہ میں خود اپنی خواہش جو ہے نا پوری کر لوں. ٹھیک ہے, جتنا مرضی بڑا فلسفی ہو اینڈ میں یہیں تک ہی پہنچے گا. سو جیسے ہی آپ وہ خواہشات کے اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ 1 day 30 days کے اندر اس لیول کے اوپر میں دنیا لامانی کر دوں. میں دنیا ہیز نتھنگ, اف اینی تھنگ پین ہی آ رہا دنیا سے. تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے یہ اصل اسلام کے سسٹم کی بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, آخرت سب کچھ ہے. تو رمضان از اے ڈیپر ریمائنڈر کہ میں اس دنیا کی جو بھی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, کھانا پینا ہے میرا یا کوئی بھی حرص ہے آپ کی,
وہ آپ اسی وقت اس کو بائی فورس نہ کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. سو وہ آپ کے سینٹر میں جا کے وار کرتا ہے رمضان اس کے, کہ دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے, چلو دنیا زیرو کر دی. اب اس کو جو ہے نا رمضان کی جو اصلیت ہے وہ یہ ہے, جو ماخذ ہے رمضان کا, وہ سسٹم کے اندر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان آؤٹ آف دس پلانٹ پرپس کے اندر سیٹلمنٹ کرے رادر دین کہ دنیا میں پھنس کے رہ جائے. تو اسلام کے سارے ارکان ہی بیسک یہی ریمائنڈر دیتے ہیں, وہ کلمے سے سٹارٹ کریں اور حج دعوت تک جائیں, جہاد تک جائیں. ایوری تھنگ از اباؤٹ dislocating yourselves, your purpose, dislocating your purpose from within the bounds of this planet and people, and اس کی trajectory تک اللہ اور آخر تک کر دیں آپ. سو کھانا نہ کھانا جو ہے نا یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ کس طریقے سے میرا جسم ڈیمانڈ کرتا ہے چیزوں کو جو کہ اس دنیا کی ہیں. یہ تو ہو گیا نا مذہبی پوائنٹ آف ویو. روزے کا مذہب سے ہٹ کے جب انسان سارا دن بھوکا پیسہ رہتا ہے تو اس کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ انسان کو کچھ بہتر کرتا ہے یا انسان کو کسی اور طرف لے کے جاتا ہے؟ سپیریئر سائیکالوجی ہے نا, بائی ڈیزائن. کھانا نہ کھانا, کھانا نہ ملنا اور کھانا نہیں کھا رہے تو یہ سپیریئر سائیکالوجی نہیں ہے. مگر یہ سپیریئر سائیکالوجی ہے کہ میرے پاس آپشن ہے, میں نہیں کر رہا ہوں یہ کام. مگر اگر آپ نے اس کے اندر پرپز نکال دیا اور یہ اویئرنیس نہ دی تو پھر تو کوئی سپیریئر سائیکالوجی نہیں, بلکہ پھر تو وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو, اریٹیٹ کر رہے ہیں آپ ایک جسم کو. مگر آپ نے اس کو اندر پرپز ڈالا ہوا ہے تو پھر سائیکالوجی انسٹنٹلی سپیریئر. بچوں کی تو اسی وقت اڑان پکڑ لیتے ہو کہ بھائی میں مطلب آخرت کے لیے سارا معاملہ. جی یہ دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے, جی نہیں ہے, جس کا یہ ثبوت ہے. چلیں 30 days تک پریکٹس کرتے ہیں. اب وہ جب کھانا نہیں نہ کھاتا تو اس کی نفسیات اوج پہ آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو جسم کو جو فائدے ہیں وہ تو ظاہر ہے, وہ تو اس میں تو کیا ہی دو رائے ہونی, مگر وہ سائنس کا پرسپیکٹیو ہے اور وہ پہلے سے سب کو پتہ ہے کہ کیوں بریک لینی, ڈیٹاکسیفیکیشن کیوں ضروری ہے جسم کی. اور رمضان اٹ سیلف اگر اس کی میعاد کم ہوتی یا زیادہ ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر تھا کہ 30 days 29 days آپ کی ایک روٹین کے اندر سے جسم جب گزارا جاتا ہے تو جتنی بھی آپ کی فزیولوجیکل کثافتیں ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. سو ٹیکنیکلی اس کو شوال کے 6 روزوں سے کے ساتھ کمبائن کر کے کریں تو یو ول سی کہ پورا اسپین ہے. شوال کے 6 روزے کیوں اتنے ضروری کیے گئے کہ ابھی تو گزرا ہے اس میں سے, سو تیرا ودرال نہ ہو جائے اس پورے کے پورے پروسیس سے. تو 6 روزے منیمم ہو رکھو. اور شوال کے روزوں کو بہترین روزے ہیں نا, وہ بہترین مہینہ ہے روزے کا. سو وی شوڈ کنٹینیو اینڈ فالو تھرو ود دس کہ میرا جسم جو ہے نا وہ آپٹیمم کنڈیشن میں آ جائے. اور جس کا جسم آپٹیمم کنڈیشن میں نہیں ہے, کامن سینس ہے, اس کا ذہن بھی آپٹیمم کنڈیشن میں آتا ہے کیونکہ وہ تنگ کرتا ہے پھر, اور اس کے ریئیکشن میں پھر ذہن بھی اس طرح کی جو ہے نا سوچ اور حرکتیں کرواتا ہے. سو رمضان از دیٹ امپورٹنٹ. اتنا بڑا واقعہ ہے جو ہر سال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور مگر خیر پرپز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, بے شک آپ کو الائن کرتی ہے. رمضان کا پرائمری مقصد جو ہے نا وہ انسان کو اس کے پرپز کے ساتھ اینکر کر دینا. اچھا, عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو خیال آپ کو کبھی نہیں آتا نا وہ نماز میں ضرور آتا ہے. اب ظاہر ہے رمضان میں انسان کوشش کرتا ہے, ذرا میں بات کر رہا ہوں عام طور پہ سیزنل مسلمان ہے نا, جو نماز نہیں بھی پڑھتا عام دنوں میں, یا تراویح وہ کہتے ہیں چلو جی نماز بھی پڑھو تو تراویح بھی پڑھو زیادہ سے زیادہ, ان خیالات کا بندہ کیا کرے؟ تو اتنے ہر خیال آپ کو سجدے میں آئے گا, رکوع میں آئے گا, اور بس انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, میرا تو دھیان ادھر ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, سلوشن کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ پہلی بات تو پہلے اصول سمجھ لینا فلسفے میں کیا ہے اسلام کے, کہ جس کو نماز میں خیال آ رہے ہیں اس کی نماز جو ہے نا وہ بہترین ہے, بہتر نماز ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے, اس کا وضو ٹھیک ہے, اس کی نماز ٹھیک ہے. اگر اس کو سوچیں آ رہی ہیں, خیالات آنا شروع ہو گئے. اور میرا اپنا گمان یہ تھا کہ رمضان میں تو ایسا نہیں ہوتا. اس کا تو رمضان میں تو بہت ہی سرین قسم کی نمازیں نیچرلی مل جاتی ہیں. یہ تو نشانی ہے ایک رمضان کی کہ آپ کو وہ فریکوینسی ٹوٹ جاتی ہے خیالات کی. دماغ اٹ سیلف آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتا, ایکچولی بالکل بھی تنگ نہیں کرتا.
جب تک کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو, کوئی بندہ بیمار نہ ہو گھر کا, یا کوئی معاشی مسائل میں نہ پورا ہو. تو بہرحال نماز میں اگر خیال آ رہے ہیں تو انجوائے اور مسکرایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی, یہ پازیٹیو سائن ہے. جی یہ تو حدیث سے ثابت ہے, اور یہ کامن سینس کی بات بھی ہے. کامن سینس کے اوپر نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا نا, صحابہ نے پوچھا تھا کہ نماز میں خیالات آتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جواب ابو بکر دیں گے. تو ابو بکر صدیق نے پھر مسجد میں یہ سوال پوچھا کہ ایک گھر ہے جو کہ بالکل خالی ہے, اور ایک گھر ہے جس میں مال و دولت ہے, چور کس گھر میں آئے گا؟ صحابہ نے کہا جس گھر میں مال و دولت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں مال و دولت ہے ہماری, جو شیطان آ رہا ہے. تو یہ تو بہت اچھا انڈیکیٹر ہے کہ خیالات آ رہے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تو پریشر کم ہو جائے گا. پریشر کم ہوگا تو پھر خیالات تنگ نہیں کرتے, آنے دیں, آ رہے ہیں جھٹک دیں. رمضان میں جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, اور وہ یعنی انسان کو ہے وہ اس طرح سے گمراہ نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں. تو اس شیطان گناہ ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑی کرواتا ہے. جی میں یہی آپ سے اس بات کی ذرا چاہ رہا ہوں کہ ینگ جنریشن کو, یوتھ کو اس چیز کا کلیئر مطلب پتہ چلے کہ شیطان کے قید ہونے کا مطلب کیا ہے, اور رمضان میں بھی اگر اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں تو پھر وہ شیطان کدھر ہے, شیطان کہاں پہ قید ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے وہ سلسلہ؟ نہیں, ابلیس ہمسیلف تو ہے نا, وہ چینڈ, ہی از چینڈ. ابلیس کو تو بند کر دیا, مگر ابلیس کا بھی ایک سسٹم ہے, یاد رکھیے, اور رحمان کا بھی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ہے. جس کو ابلیس کے بھی اسی طریقے سے ایک میٹرکس میں اس نے ایسوسیٹس پورے کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ شیاطین کا لفظ اسی طریقے سے بولتے ہیں. وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, وہ جن بھی, اور جو بھی مخلوقات اس نے رکھی ہوئی ہیں. سو ابلیس کے قید ہونے سے آرمی تو نہیں بند ہو جاتی نا, ٹھیک ہے, وہ تو اس کو ڈیٹین کیا, نظر بند ہوا وہ بس, ٹھیک ہے. تو باقی تو اب عمران خان نظر بند کر دیں یہاں. شیطان کے ساتھ مثال دے رہا ہوں ان دونوں کی, میرا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے. سو مسلم لیگ بند تو نہیں ہو جائے گی نواز شریف بند ہو گیا تو, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یا عمران خان نظر بند ہو جائے تو, بلکہ اور ایکٹیو ہو جائیں گے نا. تو یہی ہوتا ہے کہ جب ابلیس کو بند کیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے چیلے جتنے بھی ہیں نا وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, زیادہ حرکت میں آتے ہیں. تو رمضان میں انٹینسٹی آف گناہ بڑھتی ہے, چاہے بے شک فریکوینسی آف گناہ کم ہو گئی ہو. تو یہ ہونی بھی تھی, ہونی بھی. ہمارا نفس جو ہے وہ باقاعدہ شیطان کا چیلا ہے, تو وہ تو زیادہ ایکٹیو ہوگا کہ ابلیس جو ہے نا ہمارا بادشاہ سلامت قید ہو گیا, تو میں کچھ تو کروں, کمپنسیشن تو کرنی ہے نا, شو تو کرنا ہے کہ میں بڑا کیا تھا, میں لوئل تھا. آپ کے جیل میں جانے کے بعد میں زیادہ کرامت اور کارکن بن گیا وہاں کا. تو یہ ہمارا نفس ہی ہے جو بائی دا وے جو انسانی نفس ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے. شیطان وہ صرف بہکاتا ہے. شیطانی نفس تو کام, انسانی نفس جو ہے نا وہ تو کام کرواتا ہے, بہکاتا تھوڑی ہے, تو کرواتا ہے کام. سو وہ تو بہت بڑی فورس ہے, ڈرائیو ہے. شیطان تو خالی ایک وسوسہ اور سوچ کا نام ہے کہ جو ابلیس ڈالتا ہے کہ اس کو یہ کیوں نہ کی, آئیڈیا دیتا ہے. جی جی. اس کی ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ تو نفس کے تھرو ہوتی ہے. تو ہم 11 مہینے اس ایگزیکیوشن کو اتنی اسپیڈ میں پریکٹس کر رہے ہو, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اچانک رات کو چاند نظر آیا تو میرا نفس جو ہے وہ کہے گا او بس ٹھیک ہے, تو 30 ڈے بریک آف لے لیتا ہوں, مجھے ویکیشن چاہیے. اس کی تو ویکیشن ہی آپ ہیں, مطلب وہ تو عیاشی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو وہ تو یہ تو نہیں رکے گا نہیں کبھی. اچھا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کوئی بھی غلط کام ہوا ہے یا غلط یا کچھ بھی, ہمارے ہاں یہ سمپل سی ایک طریقہ ہے کہ ہر چیز اللہ پہ ڈال دینے یا تقدیر پہ ڈال دینے, بس یہ قسمت میں لکھا تھا ہو گیا, اللہ کی طرف سے تھا ہو گیا. اب دن میں اتنے گناہ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, یہ تو اللہ نہیں کروا رہا نا. اس پہ سائنس سائیکالوجی کیا کہتی ہے, یا آپ کس طریقے سے ایک عام بچے کو بچی کو یہ بات سمجھا پائیں گے کہ بھائی ہر کام جو ہے وہ اس کو تقدیر پہ نہیں ڈالنا اور اللہ پہ نہیں ڈالنا. آپ کوئی بندہ شراب پی رہا بیٹھا یا کوئی زنا کر رہا ہے تو وہ کہ یہ بس قسمت میں لکھا ہوا تھا میں نے کر لیے. اب وہی کہتے ہیں کیونکہ جی اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں, تقدیر لکھ دی گئی ہے, میری قسمت میں لکھا تو میں نے کر لیا. ان کے لیے پہلا مشورہ ہے کہ دعا کیا کریں کہ قسمت میں نہ لکھا ہوا ہو زنا, کیونکہ پھر آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ جن کی قسمتوں میں زنا اور یہ گناہ لکھے ہوتے ہیں وہ کیا مخلوق ہے اور ایسا ہونا کیا ہے. ہم وہ مخلوق اور ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ایسے ہو. 2 سرکل ہیں, بس یہ آسان کر کے بتاؤں تاکہ کیونکہ میں تقدیر کی بحث جو ہے نا وہ عوام میں نہیں کر سکتا جی. تو 2 سرکل ہیں, ایک آؤٹر سرکل ہے, ایک انر سرکل ہے. انر جو ہے نا وہ انسان کی اختیاری سرکل ہے. آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انر سرکل میں ہو رہا ہے.
اور آپ کی لائف کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آؤٹر سرکل میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ مرد ہیں, آپ انسان ہیں, یہ آپ کے آؤٹر سرکل میں, بائی چوائس مرد نہیں, بائی چوائس انسان نہیں ہے. آپ جس گھر میں پیدا ہو گئے ہیں وہ بائی چوائس نہیں ہو رہے, وہ آؤٹر سرکل. آپ کا دل دھڑک رہا ہے, آپ کی مرضی سے نہیں دھڑک رہا, آؤٹر سرکل سے آ رہی چیزیں, کیونکہ وہ لائف ڈٹرمن کر رہا ہے. تو یہ لائف ڈیتھ آؤٹر سرکل. انر سرکل کیا ہے کہ آپ کے اختیاری معاملات کیا ہیں, جو آپ کے سامنے آپشنز آئیں گے ان میں سے کیا چوز کیا آپ. تو یہ انر سرکل ہے. تو جو زنا کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے, ورنہ سوال کیوں ہوتا ہے اس سے. 1,24,000 نبی آئے ہیں یہی بتانے کے لیے, تو وہ مطلب اس کی آپ کو کہاں سے ریکنسائل کر رہے ہیں ان کو. قرآن پاک انوائٹ ٹو تھنک کر رہا ہے, تو اور کیا مطلب ہے دنیا کا نظام, اور کیا ہے ٹیسٹ, اور کیا لے کے آئے تھے ہم دنیا میں. تقدیر پریکٹس نہیں کرنے آئے تھے, اختیار پریکٹس کرنے آئے تھے. اور یہ اختیار اصل میں وہ بادشاہ سلامت کی اس تخت کی کوالیفیکیشن کی سیوی ہے کہ جو جنرل میں ہر انسان کی اپنی اپنی بادشاہت ہوں گی. کہ آپ اگر عاجزی نہیں پریکٹس کر سکتے ہو تو تمہیں کیوں بادشاہی تھی. یہاں پہ عاجز ہونے کے لیے آئے ہیں تاکہ بادشاہ بن سکیں. بادشاہ ہی تھے پہلے جب آئے تھے, تو جنرل سے ہی آئے ہیں. بادشاہ سلامت کو عاجزی سکھانے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار نیچے تجھے سب سے نیچے لے کے رہو. عام بندہ بھی تیرے اوپر سے چڑھائی کر دے گا, وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. یہ بے بسی لاچاری میں تجھے گزارنا ہے. تو جتنا مرضی اوپر جا کے دیر سے اوپر کوئی اور نکلے گا. تو جتنا مرضی طاقتور ہو جائے گا, موت پھر بھی آئے گی, بیماری پھر بھی آئے گی, بے بسی پہ بے بسی آئے گی. بچے ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی تو ہر طرف سے جکڑا جائے گا. لوگوں سے پیار کرے گا تو ان کے مرنے کا ڈر لگ جائے گا تجھے. یہ سب بے بسی ہیں. تو یہ بادشاہ سلامت کو یہ بتانا تھا کہ جنت میں تمہیں پورا سیارہ چاہیے, ساری کی ساری رہیے تمہارے اندر. تو پہلے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. لاسٹ کوشچن, رمضان کے بعد عید پہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی مسئلہ ہمیشہ چلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی منا رہا ہے عید کو, نہیں منا رہا. تو آپ کے پاس, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس مطلب مذہبی طور پہ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی نالج ہے اور سائنس کا بھی ہے نالج, تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کہاں پہ چاند نظر آئے تو کہاں پہ عید ہونی چاہیے. کیا ایک ہی ملک میں ایسا پاسبل ہے کہ ایک جگہ پہ چاند نظر آئے اور دوسری کا نہ آئے؟ ملک کو چھوڑیں, ملک کا اسپین اگر اس طرح کا ہو تو 2 شہروں میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے. اس میں پھر عید الگ الگ, یعنی ایک ملک میں گواہی کے اوپر ہے. اسلام نے آسان کر دیا تھا, اور یہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے فور سم ریزن کہ اب گواہی آ گئی ہے تو آپ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان واحد ملک ہے جو گواہیوں کو مطلب اس کے خلاف یا ان کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے بس. وہ یہ دے رہے ریکگنائز کہ بھائی ایک عام مسلمان ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا. ڈیموکریسی میں ووٹ ڈال سکتا ہے, رمضان میں گواہی نہیں دے سکتا. یہ ایک عجیب 2 نمبری ان کی کہ جی ہمارا حکومت کا بندہ جب تک چاند دیکھے گا تب تک عید نہیں ہے. آپ کی حکومت کے بندے کی 4 آنکھیں لگی ہوئی, یا اس کو کیا ہے اس کے پاس ایسا. گواہی لینا اسلام میں سسٹم ہے. جیسے خود دیکھو نہیں نظر آتا, کسی نے دیکھ لیا آپ کو بتا دے گا. واقعے کا ہونے کی گواہی ہوتی ہے. پاکستان کی جو روت لال کمیٹی نے یہ واقعے کے نہ ہونے کی گواہیاں دیتی کہ چاند نہیں نظر آ, اور گواہی تو ہوتی تب جب کوئی واقعہ ہو جائے. دوسرا ان کی اپنے مسلکی مسائل اتنے ہیں, سو ویسے یقین اٹھ جاتا ہے, وہاں پہ گروپ بن جاتے ہیں. سو اس لیے آسان کر دیا اسلام نے, ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. اگر KPK کا کوئی پٹھان کہہ دیتا ہے کہ چاند نظر آئے تو گواہی لیں. نبی اسلام کے پاس ایک بدو آیا تھا, اس نے کہا کہ آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, میں نے تو چاند دیکھ لیا. نبی اسلام نے اس کو کہا مسلمان یہ کلمہ پڑھا کے اس نے بتایا. نبی اسلام نے کہا روزہ توڑو, کافی ہے بس. یہ اتنی آسان سی چیز تھی. ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ پاکستان میں بابوں نے بیماری دی تھی پچھلی 100-200 نسلوں سے, یہاں سے 3-4 نسلوں سے ساری, کہ عید ایک ہونی مسٹ ہے. پہلے تو یہ بیماری توڑ دیں, عید ایک ہونی کیوں مسٹ ہے؟ اسلام میں صرف اللہ ایک ہے, باقی سب چیزیں منفرد مختلف ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ اصول ہو. اور اگر آپ کے پاس گواہی آ رہی ہے اور آپ گواہی جان کے نہیں لے رہے, خاص علاقے سے, اس علاقے سے اس کی پگڑی کا کلر کوئی اور ہے, تو پھر آپ پہ جو سوال ہے نا قیامت والے دن. میں عام عوام کو یہ بتا رہا ہوں, میرے ساتھ بھی ایسی ہوا ہے. میرے ساتھ تو اصل میں واقعہ ہوا نا, KPK میں نے چاند دیکھا تھا. اچھا جی, اور میں سفر میں تھا اور میں باقاعدہ مبارکبادیں دی ہیں سب کو, اور یہاں آیا تو روت لال کو نظر نہیں آیا. میرے ساتھ خود واقعہ ہوا ہے نا. تو اس کے بعد تو میں نے علت تو انسان پہ بیٹھتی, جب آپ نے چاند دیکھ لیا تو میں روت لال, میں ڈیموکریسی کو نہیں مانتا ہوں, تو یہ میں روت لال کمیٹی کو مانوں گا. ان کا آپ کا نظام ہی 2 نمبر ہے. تو آپ
اپنے اوپر وہ والے معاملات کو، یہ جو بھی جس کے ذہن میں یہ کیڑا آ رہا نا کہ نہیں ہمارا کام نہیں، حکومت کا سوال بھی ان سے ہوگا، تو نعوذ باللہ ایسے، باقی یہ کام پہ پھر انہیں سے ہوں گے پھر سوال. پورا اسلام دینا پھر اگر ان کو دینا ہے تو یہ تو نہ کریں نا. یہ اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے کہ جہاں پہ مجھے کھانے پینے کی مرضی ہو یا پھر مجھے کوئی عجیب لگ رہا ہو کہ یار پوری دنیا کے اگینسٹ جا رہا ہوں، تو میں پوری دنیا کے اگینسٹ صرف پاکستان، وہ بھی پنجاب جاتا ہے. اور کوئی پوری انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک سب کو چاند نظر سوائے بنگلہ دیش شروع ہوتا ہے جب سورج اور چاند اوپر سے گزرتا ہے ہمارے وہ غائب ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش جہاں دیسی گیا نا وہاں 2 نمبری آئی ہے. سو جہاں پہ ایسے کوئی چاند ہم پہ غائب ہوتا ہے کہ مطلب یورپ میں چاند دیکھا جاتا ہے. یہ سمجھ رہے نا، یورپ وہ کیلنڈر دیکھتا ہے، یورپ میں چاند دیکھنے والے کمیٹیز ہیں اپنی جو ان کی علماء خود کرتے ہیں. جو ہم پہ ایسی کوئی ایک لعنت اس علاقے پہ آئی ہوئی ہے نا کہ ادھر سے جب اسلام گزارا نا، اسلام میں 2 نمبر انہوں نے ہر چیز 2 نمبری کر دی. سو ان لڑکوں اور لڑکیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تک گواہی آ گئی ہے نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منیب الرحمان کے تابع ہوں گا میں، یہ حکومت نے کہہ دیا. سر آپ کے اوپر آپ کا اپنا سوال ہے، کیونکہ یہ بات اسلام کی. اور اگر میں مانتا ہوں کہ اگر آپ نے پوری طریقے سے ایک سسٹم کے اندر آنا ہے تو پھر پورا کا پورا سسٹم ان کو دیں، پھر نمازیں بھی انہی کی، زکوٰۃ بھی انہی کی، پھر باقی کا سارا سسٹم بھی دیں. یہاں پہ روزے پہ آ کے آپ اکیلے ایکسیپشن نہیں کریٹ کر سکتے. تو میں اگر نواز شریف کو اپنی نمازیں اور روزے اور اس کی اجازت زکوٰۃ کی، ان کو تو مجھے پتہ ہے عمران خان نواز شریف کو، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہانی کیا اسلام، ایک اسلام کی گورنمنٹ کے اوپر امپلیکیشن کیا آتی ہیں ان فرد کی. دے ڈونٹ نو دیٹ. سو جب ان کو یہی نہیں پتا، ہم صرف روزے میں آ کے نہیں عید دونی ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیں، کامن سینس کی بات ہے. 10 ذی الحج کو جب ہم سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں مکے کے علاوہ تو کوئی حج نہیں ہوتا. جی بالکل، ہاں بالکل. یہ جان کے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ورنہ 2 چاند ادھر بھی ہوتے ہیں پاکستان میں. وہاں پہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں کہ صرف رمضان میں کیوں ایسا مسئلہ ہوتا ہے. حج پاکستان میں تو نہیں ہوتا، انڈونیشیا میں تو نہیں ہوتا، ایک جگہ ہی حج ہوتا ہے. جس دن حج ہو گیا اس سے اگلے دن عید ہے. بالکل سمپل. یہ یہاں سے آسان سا اصول بنایا جا سکتا تھا کہ اب ہم یہاں پہ الائن کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو، مگر نو، ہم نے مسلکی اختلاف اور بس نہیں انہوں نے یہ ایک نیا مسلک ہے کہ گورنمنٹ، ورنہ تو دیوبندی کبھی حکومت کو نہیں مانتے، ورنہ تو بریلویزم میں نواز شریف تو بریلویزم کا غوث اعظم نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، نواز شریف تو خود عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے نا. ٹھیک ہے، دیوبند کے مولانا الیاس نواز شریف کو تو نہیں رپورٹ کرتے تھے نا دیوبند کی فلسفی میں. ٹھیک ہے، جی بالکل. شیعوں کے جو سستانی صاحب نواز شریف تو نہیں رپورٹ کرتے نا، یا خامنائی صاحب. یہ جب روزے کی باری آتی ہے، جب اتنی بڑی حدیثیں ہیں نا عید والے دن روزہ رکھنے کی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کیا لیول اچیو کرتے ہیں ہم آگے. کیوں کمپلیکیشن خود ڈالی ہوئی کہ نہیں جی ہم نے وہ کرنا ہے، حکومت جو کہہ دے گی، حکومت نامنیٹ ہو گئی ہے، ہم سسٹم کے خلاف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، پھر پوری طریقے سے سسٹم پہ آئیں. پھر یہ نہیں کرنا آپ نے کہ نہیں جی یہ 2 نمبر لوگ ہیں تو یہ وہ ہے تو وہ ہے. نواز شریف آگے، شہباز شریف پوری طریقے سے، پھر کوئی پی ٹی آئی نہ کھلے. اب حکومت نے نامنیٹ کر دیا ہے، پوری طرح اتباع کریں، ہر چیز اسلام کی اس کو دیں، نظام کی ان کو دیں. یہاں پہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کرتے ہیں، جو کہ نا تیتر بٹیر کھیلتے ہیں اپنی مرضی سے اور بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اب مسلمان کے پی کے کا چیخیں مار رہا ہے ہر مہینے ہر سال کہ بھائی سارے جھوٹے کے پی کے میں آتے ہیں. اور پتہ ہے لٹرلی پنجابی ابھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو 28 سے روزے کرنے کا شوق ہے. بھائی وہ 1 روزہ پہلے شروع کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا. ہاں ظاہر ہے جب چاند نظر آ جائے تو اس حساب سے. اور اگر وہ سمجھنے جھوٹ بول رہے تھے تو بھائی یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. جو اصول اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی ہے کہ گواہی آ گئی ہے تو بس آپ کا کیا کام ہے. پھر لوگوں کے دلوں کے حال جھانک کے چیک کریں گے کہ ہاں سے سچی گواہی دی، جھوٹی گواہی دی. تو آپ نے جب وہاں پہ دیکھا تھا تو آپ نے پھر عید کی؟ میری شروع سے پچھلے 8-9 سالوں سے عید جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. میں پاکستان کے نظام کو شروع سے اس کو کبھی نہیں مانتا. اللہ کی طرف سے ایک دفعہ 8 سالوں میں ایسے ہوا ہے کہ سب نے فیصلہ کر لیا ہے، جس میں وہ منیب الرحمان سے فون نہیں مارا تھا ٹی وی پہ اوپر آ کے، کیونکہ ہاں وہ اس سال برداشت نہیں ہو رہا تھا نا، اتنی گواہیاں آ گئی تھی. تو میرا تو جب گواہی آ جاتی ہے تو مجھے تو اس دن روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور جب گواہی آ جاتی ہے کہ عید ہے تو اس دن تو میں عید کرتا ہوں. چاہے پنجاب میں میرے
گلی محلے میں روزہ رکھ رہے ہوں، میں اللہ کے اصول کے اوپر سجدہ کروں گا. میں نواز شریف اور عمران خان کے کسی اور اصول کو نہیں مان رہا ہوں، تو یہ بھی نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، اور اگر ماننا یہ تو پھر باقی بھی مانوں گا. اس طرح میں ہائیبریڈ ورژن اسلام میں نہیں الاؤ کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت فیصلے نہیں کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کرے گی تو پھر سارے فیصلے اس سے کروائیں. اسلام پوری طریقے سے ٹیسٹ کروائے نا. ان میں سے ایک بھی بندے کو، یہ فواد چودھری ہو، یہ روتے لال کا جو بھی تھا، نہیں وہ تو بہت پہلے تھے. روتے لال کہہ رہا ہوں جو اس کے اندر آ گئی تھی، جو بھی ہے. اب تو خیر شہباز شریف کا دور ہے. ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت، کہ گواہی کیا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، روزہ کیا کرتے ہیں. یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے وہ محکمہ فلکیات نے کیلنڈر میں بتا دی چاند ہے تو ہم تیرے چاند کریں گے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. کسی بھی پی ٹی آئی والے سے کہیں، خان صاحب سے پوچھیں یہ حدیث سنی ہوئی ہے آپ نے روزے والی؟ آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر آتا ہے معاملہ، اور کس کے اندر آتا ہے؟ نواز شریف کو آپ سوچ سکتے ہیں نواز شریف کے خاندان کو بھی کسی کو پتا ہو یہ حدیث میں کیا سنا رہا. تو جب ہمیں پتا ہے کہ اسلام سے آری قوم ہے، یہ پورا کلسٹر اسلام سے آری ہے، تو اسلام کی چیزیں تو نہ ان کو ڈیلیگیٹ کریں نا. اچھا ویسے یہ پاسبل ہے ایسا ابھی جدید دور میں؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاسبل ہے کہ آپ کو اگلے 10 سال کا پتہ چل جاتا ہے کب چاند کہاں پہ ہوگا، کیلنڈر بن سکتا ہے؟ نہیں. اچھا یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو نظر کب آ سکے. ٹھیک ہے، دیر سو مینی ویریبلز ان دس. جب آپ یہ سائنس پڑھیں گے تو خود بتا دیں گے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ چاند اس ڈیٹ کا چاند اس جگہ پہ ہے، مگر نیچے نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ سائنس تھوڑی بتائے گی، یہ تو نیچے کی کنڈیشنز بتائیں گی. اور جب نظر آئے گا تب ہوگا چاند. دیکھیں اس پہ بھی حدیث ہے، کلیئر ہے سسٹم پورا ہمارے پاس، کہ اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا اور دن بڑھ رہے ہیں تو کتنے روزے پورے کرنے ہیں؟ 30. اور اس کے بعد آپ کو بے شک چاند نظر نہیں آ رہا. آپ سب کو، ہم سب کو پتہ ہے ہم کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم پچھلے کتنے سالوں سے جب ہم پہلا عید والا دن ہوتا ہے اس دن شام کو، یا جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں اس دن شام کو ہمیں پتہ ہوتا ہے دوسری کا چاند ہے، آدھا گھنٹہ چاند آسمان پہ رہتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کیا، مطلب اپنے آپ کو بچہ بنا رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، اندر سے ہی کہہ رہے ہیں چلو اس کا سوال نواز شریف کا جواب نواز شریف یا عمران خان نے نہیں، وہ نہیں دیں گے. جس کو پتہ چل گیا کہ سسٹم کیا ہے تو پھر وہی دے گا. سو یہ یا پھر نواز شریف کو پھر باقی کے سوالوں کے جواب بھی دینے دیں. پھر آپ کی انکم کا سوال بھی وہی جواب، وہ آپ اس کو دیں. جو کچھ وہ کہہ رہا ہے پھر پوری بات بنے. حکومت کو پورا ٹیکس دیں، حکومت کے ساتھ وہ سارے کے سارے اسلامی معاملات بھی اس کو دیں کہ جو حق ہے پھر حکومت کا. پھر یہ نہ کھیلیں کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے تو یہ بندہ ٹھیک ہے. ورنہ کلمہ حق بلند کرنے کا زیادہ بڑا حکم ہے ظالم حکمران کے خلاف. سمجھے، یہ زیادہ بڑا حکم ہے. روزے کب رکھنا کب نہیں، یہ چھوٹا حکم ہے کمپیئر ٹو کہ آپ کے اوپر ظلم ہے. دنیا پہ ظلم تو نہیں کر رہا، وہاں پہ آ کے ڈرپوک قسم کے بزدل بکریاں سارے. اور جب یہاں پہ باری آئے تو نہیں اسلام میں یہ، اور بندہ اوپر سے اسلام کے لیکچر دے رہا تھا اس وقت بیٹھ کے کہ اسلام میں ایسے ہے تو اسلام میں ایسے. حکومت کو دے دی ہے جب ہم نے تو ہمارے اوپر دی ہے. مطلب وہ نا ڈینمارک میں، یورپ میں نا، جو حرام فوڈ والے، حرام فوڈ کھانے کے جو شوقین ہیں نا، تو وہ یہ والا فتویٰ ادھر لگاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے یار، اس نے لکھ دی ہے ذبیحہ ہے کوشر ہے تو ہم تو کھا لیتے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے تحقیق کرنا. یہ تو اس نے مطلب ایک مرغی نہیں آپ سے برداشت ہو رہی کہ روک لیں آپ نے کھانی ہی کھانی ہے. منٹ لگتا ہے چیک کرنے کے لیے، اوپر لکھی بھی ہوتی ہے انگریڈینٹس کی لسٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی منٹ لگتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ کہاں سے آ رہی ہے. گوگل پہ ورنہ چیک کر لیتے ہیں سیل کدھر لگی ہے پراڈا کی، اور لوئی وٹان کا بیگ سستا کہاں مل رہا ہے، وہاں سے کہتا ہے کالنگ کر کے منگوا بھی لیتی ہیں چیزیں سارے، لڑکیاں بھی لڑکے بھی. یہ نہیں چیک کر سکتے کہ جو میری یہاں پہ گوشت آ رہا ہے یہ اصل میں حلال ہے یا حرام ہے. سو یہ ان لوگوں سے تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گی. سو یوتھ کے لیے بس میرا یہ پیغام ہے کہ خدارا یا تو پوری طریقے سے ادھر آئیں یا ادھر آئیں، یہ بیچ کے نہ پھنسیں. ہاں یہ نہ کریں. بچے ہائیبریڈ پیدا ہوں گے آپ کے، اور ہائیبریڈ بچہ دیکھ لیں پھر وہ LGBT نے ہائیبریڈ نکالا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جو ایک نیا جینڈر نکال رہے ہیں، تو اسلام میں تو ہائیبریڈ نہ پیدا کریں. عقیدے میں تو ہم ہائیبریڈ نہیں ہے نا، یا تو ہم پوری طریقے سے اسلام پہ ہیں یا آپ اسلام کے خلاف ہیں. تیسرا دیکھیں، میرے اور میرا بھائی 2 الگ الگ تصادم میں ہونا کسی بھی معاملے میں، تو دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہم انسان ہیں.
न्यूट्रल भी हो सकता है हमारे बीच में कोई बंदा कि ना मैं साहिल की तरफ हूँ ना मैं इसके भाई की तरफ हूँ, और वो तीसरा भी ठीक हो सकता है। इंसान है हम, हमारे अंदर इम्परफेक्शन है। मगर जब अल्लाह कोई चीज़ बताते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह का निज़ाम भी ठीक है और कोई और निज़ाम भी ठीक है। आपको फिर रब भी नहीं समझ आया, और रब नहीं समझ आया तो फिर इस्लाम भी नहीं समझ आएगा। तो अल्लाह कहते हैं कि इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसके अलावा आप किसी भी और तरफ जा रहे हैं तो इस्लाम के दुश्मन हैं आप। आसान करके बता रहा हूं आपको, अल्लाह के अलावा कोई न्यूट्रल एंटिटी, कोई और भी सही हो सकता है, इसके खिलाफ अल्लाह ताला ने बताया। एक को न्यूट्रल को कहा अल्लाह ने तागूत, और कोई भी और भी सही हो सकता है, सॉरी तागूत, और कोई तीसरी एंटिटी बना दी तो अल्लाह ने शिर्क कह दिया। ये अल्लाह ताला कब से कह रही है, क्यों इतना बड़ा गुनाह है? शिर्क क्यों इतना बड़ा गुनाह है? क्योंकि आपने ये समझ लिया कि आम इंसान है कि साहिल भी ठीक हो सकता है और इसके अलावा भी कोई पर्सपेक्टिव ठीक हो सकता है। आम इंसानों में ठीक है, कह दिया तो बस, हाँ इंसानों तक ये ठीक बात है, लेकिन अल्लाह के साथ आपने किया है तो अल्लाह ने कहा ये वाले काम ना करो, इसके अलावा भी किसी को ठीक कहोगे मैं उसको तागूत बोलूंगा, ठीक है। और न्यूट्रल रहोगे कि अल्लाह के अलावा मैं न्यूट्रल हूँ, यहाँ से एंट्री की है मैंने अल्लाह तक, ये तो शिर्क। So that's going to pollute the kids. That's going to devastate our generations and generations. I hope मैं ज़्यादा फ़लसफ़े की तफसील में नहीं गया। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for having me. Thank you very much.